تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کل کتنے سجدے ہیں اور آدمی پر سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کرنے کا سنت اور افضل طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہیں، اور اسی طریقے سے ایک مجلس کے اندر اگر ایک ہی سجدہ تلاوت والی آیت آدمی کئی دفعہ پڑھے، ایک دفعہ سجدہ کرنا لازم ہے یا الگ الگ سجدہ کرنا لازم ہے. اگر سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے خاموشی کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. یہ تمام تر باتیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو مل جائیں. اب باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ قرآن مجید کے اندر کل کتنے سجدے؟ قرآن مجید کے اندر کل 14 سجدے ہیں، اور جہاں پر بھی سجدہ آتا ہے تو حاشیے کے اندر سجدہ کا لفظ وہ موجود ہوتا ہے. لیکن 17ویں پارے کے اندر جو سجدہ ہے تو ہمارے مسلک کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے. اب سجدہ تلاوت آدمی پر کب واجب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، سجدہ تلاوت کے مقام پر پہنچے تو تلاوت کرنے کی صورت کے اندر بھی واجب ہوتا ہے. اور چاہے کوئی آدمی سماعت کر رہا ہے، سجدہ تلاوت والی آیت کو سن رہا ہے، تو اس آدمی پر بھی سجدہ تلاوت یہ واجب ہوتا ہے. سجدہ تلاوت آدمی کو فوری کرنا چاہیے جب بھی آیت پر پہنچے سجدہ تلاوت کی. البتہ اگر آدمی نے اس وقت نہیں کیا تو بعد میں کرنا چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو آدمی پر واجب چھوٹ جائے گا، آدمی گناہگار ہوگا. اور سجدہ تلاوت کی افضل طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کرے اور پھر کھڑا ہو جائے، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن کوئی آدمی اگر بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرتا ہے اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے تو اس آدمی پر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. سجدہ تلاوت یہ ایک ہی سجدہ ہے، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں. اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہیں؟ جو نماز کی شرائط ہیں، مثلا باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ تمام تر شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی لازم ہے. اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت والی آیت ایک ہی مجلس کے اندر کئی مرتبہ پڑھتا ہے تو اس آدمی پر صرف ایک مرتبہ سجدہ تلاوت یہ واجب ہے. ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت کرے گا، بار بار کرنا اس پر ضروری نہیں. اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچے، اپنی تلاوت کر رہا ہے، اگر الگ نماز کے علاوہ کر رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ آہستہ پڑھے. اور اگر آدمی نماز کے اندر، نماز تراویح کے اندر سجدہ تلاوت والی آیت پر پہنچ رہا ہے تو اس کو بلند آواز سے کرنے چاہیے تاکہ جو بھی اس کے مقتدی ہیں وہ بھی اس کی اقتداء کے اندر سجدہ تلاوت ادا کریں. یہ تمام تر باتیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے تھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اچھی طرح خود بھی سماعت کریں. الحمدللہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے آپ حضرات کے یقیناً تمام سوالات اور تمام کنسپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے. ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل کا آپ حضرات حصہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.